بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوننگ ود سوشل بیکری. آج کے ہمارے پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹریفک کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو موجود ہیں ان کا تعارف کراتی چلوں. ہی از ایس پی اینڈ سی ٹی او ملتان. السلام علیکم جلیل عمران خلزائی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. سر بہت شکریہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے. بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو ملتان سٹی میں گاڑیاں بہت زیادہ ہیں, کوئی بے ہنگم ٹریفک ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کن وجوہات کی بنا پہ ایسا ہے؟ جی آپ نے جس طرح سٹارٹ دیا ہے بہت اچھی بات ہے. آپ نے اس میں خود ہی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیا ہے. ٹریفک بہت زیادہ ہے, بے ہنگم ہے. تو ہم نے ابھی کل پرسوں ہی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو سی پی صاحب پوچھ رہے تھے کہ پتہ کر لیں کہ ابھی کتنی یہاں پہ رجسٹرڈ موٹرز ہیں. تقریباً 11-12 لاکھ یہاں پہ رجسٹریشن ہوئی ہے موٹر بائک سے لے کے کسی بھی قسم کی وہیکل تک. اور یہ میں ملتان کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 5 سے 6 ہزار وہیکل جو ہے پر منتھ اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے نیو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 5 سے 6 ہزار گاڑیوں میں سے ضروری نہیں کہ صرف ملتان میں وہ آتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو نمبر لگواتے ہیں ملتان کا, تو موٹر بائک ہے یا کوئی بھی سواری وہ کہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو ہاف بھی کر لیں, فور دیٹ میٹر 2000 بھی کر لیں, 2000 پر منتھ جو ہے وہ گاڑی یہاں پہ آ رہی ہے, وہ یہاں کے رجسٹرڈ. اور جو اسی طرح کسی اور جگہ کی رجسٹرڈ گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی تعداد الگ ہے, وہ اضافی ہے. آبادی آپ کے سامنے ملتان کی بہت بڑھ رہی ہے. بالکل ایسا آس ہی پاس ہے. کے جتنے بھی شہر ہیں چھوٹے, ڈیرہ جی خان, مظفر گڑھ, ادھر خانے وال, بہاڑی, اس سائڈ سے لوگ ملتان آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے کالونیز بڑھتے, آبادی بڑھتے, ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے. روڈز وہی ہیں تو ٹریفک کا جو ہے وہ وہیکلز بہت بڑھ گئی ہیں. اس سے ظاہر پر رش نظر آتا ہے. رش نظر نہیں آتا, رش ہے, چوک چوک ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ٹریفک جیم ہے. جیم الحمدللہ اتنا نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے, لیکن ہماری ٹریفک وارڈنس کی ڈیوٹی موجود ہوتی ہے, ریگولیٹ کرتے رہتے ہیں اور جہاں کا پرابلم ہوتا ہے اس کو الحمدللہ ہم خالی کروا لیتے ہیں, اس پرابلم کو ریزالو کروا لیتے ہیں. سر ویسے تو ٹریفک وارڈنس کا کام ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن ہماری عوام کہتی ہے کہ ٹریفک وارڈنس صرف چلان کاٹتے ہیں, بس ہم سے کرپشن ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ ویسے ٹریفک وارڈنس کا رول ایکسپلین کر دیں پلیز. جی یہ ایک جو پولیس ہے نا, اس کے اوپر بڑا عمومی ایک یہ جو ایلیگیشن ٹیگ لائن لگی ہوئی ہے. جی یہ مینجمنٹ نہیں کر رہے, پیسے لے رہے ہیں چلان کی مد میں اور اس طرح یہ باتیں ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آہستہ سارا سسٹم بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے. کوئی بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ 100% کلین چٹ نہیں دی جا سکتی, لیکن بہت چینج آیا ہے تمام جگہوں پہ, پولیس میں اور اسی طرح باقی اداروں میں اور ٹریفک پولیس میں. بالخصوص جو بگ سٹیز ہیں جہاں سٹی ٹریفک پولیس ہے, وہاں پہ اس قسم کا رجحان بالکل نہیں ہے کہ وہ پیسے لے رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے, بلکہ بیوٹیفل ہیں, پڑھی لکھی لاٹ ہے ہمارے پاس. اور جب ہم کسی کو چلان کرتے ہیں, کسی کو جرمانہ عائد کرتے ہیں, وہ بحث کرتا ہے, اس کے بعد فرسٹ ایلیگیشن ہمارے پہ اسی طرح کرپشن کا ہے, اس کو چھوڑ دیا, مجھے آپ نے چلان کر دیا. تو یہ اس بات کو میں بالکل بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میں ریفیوز کرتا ہوں. جہاں تک چلانے کا ہے, ہمارا کام ٹریفک ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو چلان کرنا ہے کہ جو قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں. آپ یہاں ہم لوگ مثال لیتے ہیں, اس کو چلان کر دیا, فلاں کو کر دیا. آپ اگر باہر گئی ہوں گی یا باہر جائیں انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے وہاں اتنی سختی ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو وہاں لیکن لوگ فالو بھی تو کرتے ہیں, یہاں ہم فالو نہیں کرتے رولز کو. ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ وہاں وہ فالو کرتے ہیں, اور پھر جو فالو نہیں کرتے ان کو اتنا ہائی لیول کا جرمانہ لگتا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے فالو کرنا ہی کرنا ہے, ہم نے اس کو قانون چکنی نہیں کرنی ہے. بالکل ایسا. یہاں ہمارا 200 کا چلان ہوتا ہے, شور شرابہ پڑ جاتا ہے, پھر اب وہ ایسٹ ٹکٹنگ سسٹم ہے, وہ جاتے ہیں چلان کہیں اور پے کرتے ہیں. جب پے کر کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جس کو میں نے دیا ہے ٹیلی فون والے کو تو وہ شاید ان کا کارندہ ہے, ہمارے پاس نہیں آ رہا ہوتا. بلکہ اب ہم نے یہ کچھ تجاویز, ہماری میٹنگز ہوئی ہیں تو اس میں ہم نے تجاویز دی ہیں
کہ جس کا چلان ہوتا ہے اس کا نمبر دیا جائے اور اس کو جہاں اس کا چلان پے ہوتا ہے اس کو میسج آئے کہ آپ کا اتنے پیسوں کا چلان جو ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع بالکل ایسا ہونا چاہیے. جی. اچھا, ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ آدھا روڈ تو ریڑھی والے لے جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں یا آپ نے فیوچر میں کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے اس کے لیے؟ جی بالکل, ہم پلاننگ بھی ہم نے کی ہوئی ہے, اقدامات بھی ہم کر رہے ہیں. ابھی یہ پرسوں ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, میرے سی پی او صاحب آر پی او صاحب کے بہاف پہ, وہ ان کے پاس چارج بھی آر پی او کا وہ بھی آئے ہوئے تھے, کمشنر صاحب تھے, میں تھا, انجمن تاجران کے بہت سارے جو یہاں پہ رہنما ہیں, ان کے صدر ہیں, ان کے جنرل سیکرٹریز ہیں, وہ بھی موجود تھے, ان کے ساتھ میٹنگ تھی. اس میں یہی خاص طور پہ ہمارا ایجنڈا تھا کہ روڈ, لوگ کہتے ہیں تنگ ہو گیا, روڈ تو ہیں, ٹریفک بھی چل رہا ہے, لیکن وہ انکروچمنٹس کون ہٹائے گا؟ دکانوں سے انکروچمنٹس کون ہٹائے گا؟ ہر دکان کے آگے موسٹلی آپ بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہر دکان کے آگے 5-7 فٹ کا انہوں نے کچھ اور پٹا رکھا ہوتا ہے, پھر گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں, آگے ریڈی والا بھی کھڑا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے, ہر کوئی کر رہا ہے, ہمارے باقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں, وہ جرمانہ لگاتے ہیں, وہ تھوڑے سے نارمل جرمانے ہیں, وہ بھر کے آگے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب تک کو خود ایک سینس نہیں آئے گا کہ اپنی سینس آف رسپانسبلٹی, ہر کوئی اپنا کام کرے, ریڈی والا بھی یہ سوچے کہ مجھے کہیں جو اسپیسیفک کوئی جگہ ہے وہاں جا کے اپنی ریڈی لگا, وہ عین سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو کے اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی بلا سے کہ سامنے سے اور اس کے پیچھے سے جو بھی لوگ تنگ ہو رہے ہیں, ٹریفک سٹک اپ ہو, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لائسنس کے حصول کے لیے نا کچھ لوگ بہت مارے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت اچھی گاڑی چلانی آتی ہے لیکن ہم ہر وقت ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, ہم ٹریفک ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے, لائسنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے لیکن انہیں گاڑی چلانی نہیں آتی. مطلب آن روڈ بھی آپ وہ چیز آبزرو کر سکتے ہیں, بہت زیادہ ڈالے جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس, میں نہیں سمجھتی یا آپ بھی خود آبزرو کرتے ہوں گے یہ چیز کہ بہت بے ہنگم ٹریفک کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ڈرائیورز اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ایک تو یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ہے ٹریفک کا حصول بہت مشکل ہے, یہ ایک ہمارا بس ایک خیال ہے, ایسا ہے نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایک باقاعدہ ہمارا اسکول ہے جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس داخل کرتے ہیں, ان کو ہم ڈرائیونگ کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں. نہ صرف ہم ان کو ایسے کتابچوں سے ٹریننگ دیتے ہیں, ہم ان کو فزیکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور لیڈیز کے لیے وہاں ہمارے پاس لیڈیز ہمارا اسٹاف موجود ہے, ان کو موٹر بائک بھی سکھاتے ہیں, ان کو کار بھی سکھاتے ہیں, وہ جس قسم کی گاڑی چلانا چاہیں وہ ہم سکھاتے ہیں. ان کے پھر دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں جب ایک خاص پیریڈ ان کا گزر جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ہے لائسنس ایشوئنس ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں, تو بڑا اچھا, بڑا سیدھا سسٹمیٹک سسٹم ہے, وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب لوگ اپنے مصروفیات سے وقت نکال نہیں پاتے اگر اور نہیں جاتے, تو وہ ہمیں بلیم گیم والی بات اگر کرتے تو ان کی مرضی ہے. ادروائز ہمارے پاس آئیں, ہمارا ایک ہفتے میں 6 days ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے, اور کوئی اس میں کسی کا لین دین نہیں ہے. سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, کمپیوٹر پہ کھڑے ہو کے ٹیسٹ آتا ہے, لاہور سے ہی ٹیسٹ آتا ہے, ادھر ہی کمپیوٹر پہ دیر اینڈ دین ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پاس ہیں یا نہیں ہیں. جو پاس ہو جاتے ہیں ان کا اس ٹیسٹ کے بعد ان کا روڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. آئیں اور وہ ٹیسٹ میں شامل ہوں. ہاں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو اچھے خاصے چلا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز یہ آپ کی بات درست ہے, وہ وہاں ڈراپ ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے ٹریننگ میں لفظ استعمال کیا جاتا تھا شرفو, یعنی کہ جو ٹریننگ کر رہا ہے ایک دم نہ اس کو ایسے کام کرتے کرتے نہ اس کو ایسا وہ نروس ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے کہ وہ جو کام آسانی سے کر سکتا ہوتا ہے وہ سم ٹائمز وہ نہیں کر سکتا. ٹیسٹ کا ایک اپنا ایک امپیکٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ ادھر ہم نے ایک جو پرسکرائبڈ ایک ڈیزائن ہے ہم نے وہ بھی بنایا ہوا ہے. وہ جو ایک خاص اسپیس ہوتی ہے ایل ٹی ویز کے لیے الگ سے, اور ایس ٹی ویز کے لیے الگ سے, اور سمپل کار موٹر سائیکل کے لیے الگ سے, وہ ہم نے ٹریک بنایا ہوا ہے میجرمنٹس کے حساب سے. جو کرنے والے ہیں کر جاتے ہیں, جو نہیں کر پاتے تو وہ اب ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن وہ دوبارہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مینی ٹائمس وہ آتے ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں اپنا لائسنس. یہ پولیس ٹریننگ اسکول کا انیشیٹو تو بہت اچھا ہے, اسپیشلی لڑکیوں کے لیے مینیج کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اور اچھا, کالے شیشوں والی گاڑیوں کو روکتے ہوئے ٹریفک وارڈنس بھی پریشرائز ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید اندر سے کوئی ایم این اے ایم پی اے نکل آئے گا ابھی,
لیکن ان کے لیے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایک جنرل امپریشن ہے جیسے پولیس کے بارے میں کہ جتنا کوئی امپورٹنٹ بندہ ہوگا وہ قانون چیکنگ کرتا ہوگا. اب یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. جہاں امپورٹنٹ لوگ یہ فیل کرتے ہیں سارے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لیے سب کے سب امپورٹنٹ ہے. ریڈی والا بھی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے سویپر بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ پارلیمنٹیرین حضرات بھی یہ جب اب یہ خیال کرتے ہیں خود، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف پولیس والے یا انتظامیہ والے یا کوئی اور اداروں والے اور یہ پارلیمنٹیرین کالے شیشے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں ٹنٹڈ گلاسز لگا کے اور گاڑی میں وہ پھرتا رہوں، تو ہم ان کو بالکل روکتے ہیں. میں ابھی موسٹلی دیکھتا ہوں کہ بڑی گاڑیوں کو روکا ہوتا ہے ہمارے وارڈن آفیسرز نے. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا شکر، ہم کسی کے ذاتی ماتحت نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہمارے گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ہمارا کام ہے، ہم نے کالے شیشے والی گاڑی روکنی ہے، اس کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اور ایسا اب نہیں ہے کہ وہ ہم ڈر کے کھڑے ہیں. ہم نے کسی کے ہم بالکل کوئی غلامی کا توق ہمارے گلے میں نہیں ہے الحمدللہ. اچھا، پی ٹی آئی کے دور میں ٹریفک کا نظام بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات، خصوصی اقدامات اٹھائے گئے؟ یہ جو ہے نا ابھی ہماری ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ایسے ہوتا آتا ہے کہ گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ کرپشن فری ہونا چاہیے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اسموتھ سیلنگ ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے قانون کے مطابق لوگ ڈرائیو بھی کریں، باقی کام بھی کریں. تو اسی طرح ہمارے آفیسرس کو لگاتے رہتے ہیں. گاہے بگاہے ہمارے سینئرز کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. ہمارے سی پی او، ہمارے آر پی او، ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب لاہور، وہ میٹنگز کرتے ہیں. ہمیں یہی بات بتاتے ہیں کہ وائلیشن والوں کے خلاف آپ سخت ایکشن لیں. کالے شیشے والوں کے خلاف یہ آج کل جیسے اسموگ کا چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہماری بہت کیمپینز چل رہی ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ جو ہے اسموگ کے بارے میں، فوگ کے بارے میں اور یہ جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کے بارے میں ایکشن لینے کے لیے ہم لوگ لائحہ عمل بھی بناتے ہیں. 2 دن پہلے بھی میٹنگ تھی، اس کے بیک اپ میں اب کل بھی دوبارہ میٹنگ ہے. آج بھی ہم نے سیمینارز کیے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے کہ ایک تو یہ جو کرپشن فری بنانا ہے، دوسرا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تیسرا یہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے. بہت شکریہ جلیل صاحب. ہماری آڈینس کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے آپ کے اس میڈیا کے فورم سے، چینل سے، کہ ہم لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کرے گا، وہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ تو نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. تو خدا را اس کمپلیکس سے ہمیں نکلنا چاہیے. میں نے 2 4 5 10 ملک پھرا ہوں. یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشن پہ میں گیا تھا تو وہاں مجھے موقع ملا. تو میں نے یہ دیکھا، جیسے میں سنتا تھا، کہ ٹریفک جو ہے نا، یہ دس از فیس آف پولیس اینڈ فیس آف دی سوسائٹی. بالکل ایسا یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر یہ ڈسپلنڈ ہیں تو باقی بھی ڈسپلن بہتر ہوگا. تو ہم اپنا بھی ڈسپلن دیکھ لیں. آپ لوگ باہر جاتے ہوں گے، آپ بھی وہاں کا بھی دیکھ لیں، ہر چیز ڈسپلنڈ ہے. ہم اپنی ذمہ داری لیں، ہم کسی اور پہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں. مجھے چاہیے کہ میں جب ایز اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ سٹیزن آف ملتان، میں جب روڈ پہ باہر نکلتا ہوں تو میں کیسے بیہیو کرتا ہوں. میں چلاتے وقت سیٹ بیلٹ یوز کرتا ہوں گاڑی، یا موٹر بائک چلا رہا ہوں ہیلمٹ یوز کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. میں گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے جس قسم کی بھی گاڑی ہے میں انجن کو چیک کرتا ہوں. یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کیا گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے نہیں. اپنی بریکیں چیک کرنی چاہیے تاکہ میرے ساتھ ساتھ میں اور کی زندگی کا بھی خیال کروں. مجھے اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی زندگی کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہت خوبصورت میسیج. بہت شکریہ جلیل صاحب. اٹ واز این آنر فار اس ٹو ہیو یو ہیئر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو تھینک مچ. یو سو مچ. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹریفک کے اصولوں پر عمل درآمد کریں گے اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے میں ہماری ٹریفک پولیس کا ساتھ دیں گے. جی تو اسی کے ساتھ ہی اپنے آج کے شو کا اختتام کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا شو بہت پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں اپنے نئے شو میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ فضا مریم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.